الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، ہم سب اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اس نے اس پرفتن دور میں ہم سب کو ایمان جیسے عظیم دولت سے نوازا ہے. اس سے بھی بڑا احسان یہ کہ جب آنکھیں کھولی تو ایک ایمان والے ماحول میں ہم نے آنکھیں کھولی، ورنہ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں اور کسی نہ کسی اعتبار سے ایمان میں آنا چاہتے ہیں لیکن یا تو معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ماحول اجازت نہیں دیتا، بڑی پریشانیوں کا سامنا ہے. اور اس سے بھی بڑا احسان یہ کہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے قرآن میں احسان کے طور پر اس کو یاد کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے اپنے احسان کو جتایا ہے، احسان کیا ہے ہم نے تمہارے اوپر کہ محمد الرسول اللہ کو تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا. یہ بہت بڑا احسان ہے میرے بھائی. ہم نے کچھ ہی دن پہلے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دلیاوی جو ترکیسر کے اندر شیخ الحدیث تھے ان کے بارے میں سنا کہ جب بھی رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتے تھے روزانہ رات کو 2 رکعت نماز اس نیت سے صلاۃ الشکر میں پڑھتے تھے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اب تک ایمان کے ماحول میں بچائے رکھا. اے اللہ سید تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، روزانہ رات کو 2 رکعت صلاۃ الشکر اس نیت کے ساتھ پڑھتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر تو نے مجھے ایمان کے ساتھ سلامت رکھا ہے، باقی رکھا ہے. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے بھائی. محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا ہو جانا یہ اپنے اندر بہت بڑی دولت ہے. اتنی بڑی دولتوں سے اللہ نے ہم سب کو نوازا. اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جس مقصد سے اللہ نے اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کو بھولنا نہیں. مقصد کیا ہے؟ اللہ نے خود بیان فرمایا. یہ پوری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ تمام چیزیں، پوری کی پوری کائنات ہم نے صرف اور صرف تمہارے لیے بنائی. اللہ فرماتے مجھے کیا ضرورت ہے آسمان کی یا زمین؟ یا آسمان زمین سب میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور تمہیں کیوں بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر اللہ خود فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا. اللہ فرماتے ہیں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ اپنے انٹروڈکشن خود دیتے ہیں، اپنا تعارف خود کرواتے ہیں. کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے ارادہ کیا کہ اپنی پہچان کرواؤ، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا.
یعنی مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا مقصد کتنا بڑا ہے، اللہ اس کائنات میں اپنی پہچان کروانے کے لیے مجھے اور آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے میرے کو۔ ہمارے علاقے میں اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے، چاہے وہ پولیٹیکل حساب سے ہو، تو ایک آدمی کو تیار کیا جاتا ہے جو مائک کے اوپر آ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ آنے والے مہمان کون ہیں، اور اس کے لیے ہم ایسے آدمی کو چنتے ہیں جو آدمی صحیح معنوں میں اس کو جانتا ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اس کائنات میں اللہ کی پہچان کروانے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا۔ اس سے بڑی دولت ہمیں کیا چاہیے میرے بھائی؟ پھر فرمایا یہ دنیا میں جو تمہیں رہنا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم نے جنت بنا کے رکھی، اور یہ جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 7 گنا بڑی جنت تو ہم ادنا سے ادنا ایمان والے کو دیں۔ اتنا سب ہم نے بنا کے رکھا ہے تمہارے لیے۔ یہ دنیا نہیں، انما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم لوگ اس بات کو جان لیتے۔ تو فرمایا کہ پوری زندگی گزارنے کے لیے اصل زندگی ہم نے جنت میں بنا کے رکھی۔ ہاں، یہ جو تمہاری زندگی ہے دنیاوی زندگی، مختصر سی زندگی، 15-20 سال کے بعد تو ہوش سنبھالتے۔ آج کل کے زمانے میں 40-50 سال کو پہنچتے کہ بیماریاں گر لیتی۔ تو میرے بھائیوں، وہ تو مختصر سا وقت ہے 20 سال سے لے کر 50 سال تک کا۔ یہ جو 20-30 سال 35 سال 40 سال کی زندگی ہے، اسی کو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا۔ ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نظام چلایا، یہ نظام چلایا تھا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن محمدی مشن ختم نہیں ہوا۔ محمد کا جو کام تھا وہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ کام صرف مولویوں کا نہیں ہے، یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو قرآن اور حدیث کی تھوڑی کچھ جو بھی معلومات رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ جاننے والوں تک پہنچائے۔ آپ ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ہماری ذمہ داری تھی کہ جو لوگ کئی کام میں مشغول تھے، ہم آتے آتے ان کو دعوت دے کر آ جاتے، بھائی چلو اذان ہو چکی ہے، مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ ہم رمضان میں اللہ کے فضل سے روزہ رکھتے ہیں، اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت کے ساتھ اس کو سمجھائے کہ بھائی رمضان میں روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مالدار آدمی کو سمجھائیں کہ آپ کو بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو شریعت کے جتنے احکام جتنے ہم جانتے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہ جاننے والوں تک پہنچائیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب امت کو آخری خطبہ عنایت فرما رہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اگر ان دونوں کو اپنا لو گے، کل قیامت کے دن میں خود اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنی امت کے ایک ایک آدمی کو جنت میں داخل نہ کراؤں۔ میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا، میں پل صراط پر کھڑا رہوں گا، میری امت کے ایک ایک فرد کو وہاں سے گزاروں گا۔ ارے جہاں ان کے نامے اعمال تولے جائیں گے میں وہاں کھڑا رہوں گا۔ میری امت میں سے کسی آدمی کا پلڑا اگر اوپر ہو گیا، جھک نہیں رہا ہے، میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ اس کی پوری کائنات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کو ڈلواؤں گا، اس کے پلڑے کو جھکاؤں گا، اس کے حساب کو آسان بنواؤں گا، پھر جا کے میں اپنی جنت کی فکر کروں گا۔ کتنا پیارا نبی اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا میرے بھائی، کتنا پیارا نبی عطا فرمایا۔ اس نبی کے لیے بھی درود شریف ہم گن گن کے پڑھتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے بے حساب دعائیں کی، ان کے لیے ہم درود شریف گن گن کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ کائنات اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دی ہے اسی کی عبادت کرنے کے لیے دی۔ جہاں تک ہے زندگی گزارنے کا سوال، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ اللہ وہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو گٹروں میں بھی رینگتے رہتے ہیں،
ان کی روزی روٹی کا اللہ فرماتے ہم نے انتظام کیا ہے، تو تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تمہیں بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے۔ ہماری مخلوقات میں اول نمبر پر اگر کوئی ہے تو انسان۔ ہم جب کیڑے مکوڑے کو روزی کھلا سکتے ہیں تو تمہیں کہاں محروم رکھیں گے؟ مقدر کی روزی مجھے اور آپ کو مل کے رہے گی۔ کرنا کا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنا، کیونکہ یہ پرفتن دور ہے میرے بھائی، یہ پرفتن دور ہے۔ وہ زمانہ گیا جب دشمن اسلام میدان میں آپ کے تلوار کے ساتھ آپ کے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اب دشمن آپ کو میدان میں لا کر تلوار سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اب دشمن تو چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے، تمہارے پورے معاشرے سے تہذیب کلچر کو اٹھا دیا جائے، تم دیکھنے میں تو مسلمان لگو، فہرست میں تمہارا نام مسلمانوں میں لکھا جائے، لیکن تمہارے اندر سے ایمان کی روشنی کو کھینچ کھینچ کر ختم کر دیا جائے۔ دشمن اسلام اس کی کوشش کر رہی ہے۔ دین بڑی نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، یہودی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، عیسائی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، قادیانیت اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے، فرقے گوہر شاہی نام کا نیا فرقہ وجود میں آیا پڑوسی ملک میں، گوہر شاہی نام کا، اور اب تو احمد آباد کے اندر بھی انہوں نے اپنی بنیاد ڈالی، جن کا سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بھی کچھ باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ فتنہ گوہر شاہی جو یورپ میں بیٹھ کر وہاں سے تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ احمد آباد میں انہوں نے سینٹر بنایا تھا، لیکن اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دعوت کے ذمہ داروں کو اور علماء کرام کو، سب نے مل کے ان کی ایسی پکڑ کی کہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ کئی جگہ پر چھوٹا چھوٹا بک اسٹال کھول دیتے ہیں، موبائل کے اوپر جو اسکرین گارڈ وغیرہ ڈالا جاتا ہے اس کی دکانیں کھول دیتے ہیں، چارجر ہینڈ فری کی دکانیں کھول کے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی نوجوان کالج اسکول وغیرہ میں پڑھنے والا وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو بلا کے اس کا مائنڈ واش کرتے ہیں۔ اس لیے اس پرفتن دور میں اس ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جو ہم کو ہمارے علماء نے مکتب میں سکھایا تھا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہمیں مکتب کی تعلیم میں سکھایا گیا، اس کو آج کے زمانے میں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ ایک پرفتن دور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو قیامت کی نشانیاں ہوگی جو بتائی ہیں، ایک باب حدیث کی کتابوں میں بابو اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کا بیان، اس میں اللہ کے رسول ایک روایت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا یہ چیز دنیا میں ہونے لگی ہے کہ نہیں ہونے لگی؟ اگر یہ تمام چیزیں دنیا میں ہونے لگی ہیں تو تم بھی تیار ہو جاؤ کہ قیامت آنے والی۔ اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم الغير الدين واتى الرجل امراته وانقى امه وادنى صديقه واقصى اباه وظهرت القينات في المعازف وسيد القوم خادمهم ارذلهم واكرم الرجل مقامة شقه وزهرت القينات والمعازف فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسقا وقذفا وآيات تتابع كنظام سلك قطع سلكه فتتابع۔ یہ لمبی روایت ہے مشکات شریف۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا اتخذ الفيء دولا والامانة مغنما، مال غنیمت مال فی اس کو لوگ اپنے گھر کے باپ کا مال سمجھنے لگے، والزکاة مغرما زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے۔ آج یہی ہو رہا ہے، زکوٰۃ نکالنا بھاری پڑتا ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 روپے کا مالک بنایا، 100 روپے میں سال میں ایک مرتبہ اللہ مجھ سے 2.5 روپیہ مانگتے، 40 روپے کا اللہ نے مجھے مالک بنایا، اللہ سال میں ایک مرتبہ ان 40 روپے میں سے 1 روپیہ مانگتے ہیں، اس کو بھی ہمارے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ والزکاة مغرما، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے۔ وتعلم الغیر الدین، دین کے علاوہ مقصد کے لیے علوم حاصل کیے جائیں، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، اس لیے نہیں تاکہ امت محمدیہ کو فائدہ پہنچائے،
نہیں ڈگریوں کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ آدمی اپنی بیوی کو قریب کرے گا اور ماں کو دور کر دے گا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ باپ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، دوستوں کے لیے بہت ٹائم ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں ہونے لگی کہ نہیں ہونے لگی میرے بھائی؟ آج وائف از لائف، وائف از لائف نیا سینٹینس بنا دیا، میری بیوی تو میرا سب کچھ ہے۔ ارے جس ماں نے تجھے جنم دیا اس ماں کا کیا ہوگا؟ 9 مہینہ تجھے پیٹ میں پالا، تیرے لیے نہ معلوم تیرے باپ نے ماں نے کون کون سی تکلیفیں برداشت کی، اس ماں اور باپ کو تمہیں سائڈ میں ڈال دی۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، 12 بجے 1 بجے تک چائے کی لاریوں کے اوپر بیٹھ کر وقت گزارنا ہے، لیکن باپ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ کبھی باپ کے پاس بیٹھ کے اس کے پیر دباتے ہوئے، اس کے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے کبھی یہ پوچھا ہوگا ابو جان آپ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ اسی کو اللہ کے رسول نے 1444 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ وَظُهِرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ جگہ جگہ پر گانے والیوں کی کثرت ہو جائے۔ وَظُهِرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگے۔ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے میرے بھائی؟ کیونکہ میں بھی کسی جگہ پر ایک مسجد کا امام ہوں، میں جانتا ہوں کتنی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھاتے ہوئے چاروں نماز کے سلام پھیر دوں اور ان کو کہوں کہ اللہ کے بندو اللہ کی لعنت ہو رہی ہے تمہارے اوپر، یہاں نماز کھڑی ہو چکی ہے، تم وضو خانوں میں زور زور سے باتیں کر رہے ہو۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَظُهِرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ اور قوم کا جو سب سے گھٹیا آدمی ہوگا، سب سے رذیل آدمی ہوگا، وہی قوم کا سردار بن بیٹھے گا۔ آدمی کا اکرام کیا جائے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے، اس کو سلام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی عزت کرتے ہو؟ کہ نہیں یار سلام اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا وَظُهِرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ اللہ فرمایا، اللہ کے رسول نے اس کے علاوہ 41 نشانیاں اس روایت میں بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں تمہارے معاشرے میں ہونے لگے فَانْتَقِمُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْقًا وَقَسْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ سِلْكٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ اس وقت انتظار کرنا آسمان سے سرخ آندھیوں کے آنے کا۔ آسمان کے اوپر ہر جگہ لالائش ہو جائے گی، سرخ آندھیاں چلے گی، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی، وقتاً اور اچانک زمینوں میں دھس جانے کا انتظار کرنا، اچانک تمہارے چہروں کے بدل جانے کا انتظار کرنا کہ رات کے وقت تو تم انسان بن کے سوئے تھے، صبح اٹھو گے تو تمہارے چہرے اللہ جانوروں جیسے بنا دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کو فرمایا وَزَلْزَلَةً وَقَسْفًا وَمَسْقًا آسمانوں سے پتھروں کے برسنے کا انتظار کرنا۔ اور اتنا ہی نہیں، اتنا سب بیان کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ فتنے تمہارے اوپر اتنی کثرت سے آئیں گے جیسے کہ تسبیح کے دھاگے کو اگر توڑ دیا جائے تو تسبیح کے دانے جیسے ٹپاٹپ نیچے گرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ تیز فتنے تمہارے اوپر آئیں گے۔ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ سِلْكٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعُ تو یہ فتنے کا دور ہے میرے بھائی۔ اسی ماحول کے اندر ایمان کی حفاظت کر کے اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ موت کا ایک دن آئے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے موت سے مقابلہ کرنے کا انتظام کر کے رکھا تھا۔ مائیکل جیکسن جس نے نہ معلوم 100 سے زیادہ اپنی باڈی کے آپریشن کروا رکھے، 100 سے زیادہ، اور 100 سے زیادہ آپریشن کروانے کے بعد ڈاکٹروں نے اس کو سیٹسفائیڈ کیا تھا، اطمینان دلایا تھا کہ تم 100 سال زندہ رہو گے۔ جس دن ڈاکٹروں نے سرٹیفکیٹ دیا اس کے 1 ہی مہینے کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ آج تک دنیا میں موت کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہو۔ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، نعوذ باللہ، رسول اللہ کا انکار کیا، ہر چیز کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی پیدا نہیں۔ موت تو ایک دن آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، جیسے ہمارے باپ داداؤں کو آئی تھی ہمیں بھی آئے گی، ہمیں بھی ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنے لیے وہاں کا پورا انتظام کر کے جائے، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے تک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھیسا بے شکر کیا ہوئی پلہ سر پارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔
ملک الموت جب آئیں گے تو اس وقت وہ آپ کو پوچھیں گے نہیں کہ آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے آئے، وہ تو آئیں گے اور آپ کا پورا گھر روتا ہوا چلا جائے، اس کے بعد بھی وہ روح قبضہ کر کے چلے جائے۔ کس نے سوچا تھا؟ ہم سب کے بیچ میں رہنے والے حضرت مفتی ذاکر صاحب ہمارے بیچ میں ہی تھے بھائی میرے، ہم لوگ سب ساتھ میں مدرسہ پڑھا رہے تھے، ریسرچ ہوئی، ریسرچ کے بعد ساتھ میں آ رہے ہم لوگ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اپنے گھر میں گئے، ہم اپنے گھر میں گئے، 10 منٹ کے اندر پتا چلا کہ انتقال ہو گیا۔ 10 منٹ کا عالم تھا میرے بھائیوں، روح کانپ گئی۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کو اسپتال لے کر گئے، اور جب ڈاکٹر نے سنایا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ لوگوں کو کتنا دین کا فائدہ پہنچاتے تھے بیچارے، تراویح بھی پڑھاتے تھے، رمضان میں مسئلے مسائل بھی بتاتے تھے، صرف مرکز پر بیان کرنے کے ارادے سے وہ وہاں سے سفر کر کے یہاں پر آتے تھے۔ کورونا کے زمانے میں جب ٹرین کے اندر پہلے سے بکنگ کرانی پڑتی تھی تو لوگوں سے منت سماجت کر کے 1 مہینے کی بکنگ کروا کے رکھتے تھے اور پھر یہاں پر آ جاتے تھے۔ ان کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، مجھے اور آپ سے وہ کوئی پیسہ وغیرہ لینے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ قرآن اور حدیث کی جو باتیں میں جانتا ہوں میں آپ لوگوں کو پہنچا دوں۔ لیکن وقت آیا تو وہ بھی اللہ کے حضور چلے گئے، وقت آیا تو وہ بھی اللہ کے حضور چلے گئے۔ بڑی اخلاقوں کے مالک تھے، اللہ نے بڑے اخلاق سے نوازا تھا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو اور ان کے بچوں کو بہترین کفالت فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے ان کو، اور ان کی تمام ضروریات اللہ خیر سے پوری فرمائے۔ یہ ہماری ذمہ داری، زندگی بھر انہوں نے ہماری دینی فکر کی، ہم بھی ان کی فکر کریں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں، اور ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طرف فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پرفتن دور میں اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہی ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل ذکر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تعلیمات وغیرہ کے اندر، اس میں جگہ جگہ پر لکھا ہے کہ معمول بناؤ کہ صبح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، 100 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے، یہ معمول بنا دو۔ اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کوئی جگہ پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گاڑی پر بھی، گاڑی چلاتے چلاتے بھی پڑھ سکتے ہو، دکان پر کام کرتے کرتے بھی پڑھ سکتے ہو، بس اللہ کی کبریائی ذہن و دماغ میں ہو، اللہ کی بڑائی ذہن و دماغ میں ہو، محمد الرسول اللہ کی رسالت ذہن و دماغ میں ہو۔ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ صبح اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ شام کو۔ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس کا معمول بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں اس کو ذلیل نہیں کرے۔ دوسرا فائدہ، اللہ ایسی تمام جگہوں سے اس کو بچائے گا جہاں پر لوگوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے، ایسی تمام جگہ سے اللہ اس کو بچائے گا، اور یہ آدمی اپنے ایمان کو بچا کر اللہ کے پاس لے جائے گا۔ یہ محی الدین ابن عربی نے لکھا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ طیبہ کی ورد صبح اور شام کریں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم